کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا وہ کون سا تاجر تھا جو اتنا امیر تھا کہ لوگ کہتے تھے وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے؟ آخر اس کی تجارت میں ایسی کیا برکت تھی جو ہماری محنت میں نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ 7 راز کھولیں گے جو آپ کی خالی جیب کو برکت سے بھر سکتے ہیں۔ ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس نہ کیجیے گا، کیونکہ 5واں نسخہ آپ کی قسمت، زندگی، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ہمارا موضوع ہے رزق میں بے پناہ برکت اور 7 نبوی نسخے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے بہن بھائیوں، آج کا دور مادی دور کا دور ہے۔ ہر انسان رزق کی کمی، مہنگائی اور معاشی تنگی کا رونا رو رہا ہے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، 2 نوکریاں کرتے ہیں، لیکن برکت ہے کہ نام کو نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ صحابہ کرام ان کے پاس بظاہر وسائل کم تھے، ان کے گھروں میں اتنی برکت کیسے تھی؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وہ 7 نبوی نسخے اور وظائف بیان کریں گے جنہیں اگر آپ نے سچے دل سے اپنا لیا تو اللہ کی قسم آپ کا رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آخری نسخہ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ پہلا جو نسخہ ہے وہ ہے تقوی اور اللہ کا ڈر۔ رزق کی کنجی اللہ کے ڈر میں چھپی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسے جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے حرام کمائی یا غلط کام چھوڑتے ہیں تو اللہ غیب سے آپ کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دوسرا نسخہ جو ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 7 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ رزق کا دروازہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہارے مال اور بیٹوں میں مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو تو صبح و شام استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کی بند رگوں کو کھول دیتا ہے۔ اور تیسرا نسخہ ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ آج ہم سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں، ہم باہر والوں سے اچھے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر آپ کسی کے رشتہ دار سے تعلق خراب ہے، اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلق خراب ہیں تو اللہ کی خاطر انہیں معاف کر دیں اور ان کی مدد کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے کاروبار اور نوکری میں کیسی برکت آتی ہے۔ چوتھا جو نسخہ ہے وہ ہے توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ کام نہ کریں بلکہ محنت کریں، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب انسان کا یقین پکا ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت بھی پکی ہو جاتی ہے۔ 5واں نسخہ ہے شکر گزاری، اللہ کا شکر گزاری کرنا۔ اللہ کا قانون ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہیں اور اللہ کا احسان مانیں۔
ہم اکثر ان چیزوں کا گلہ کرتے ہیں جو نہیں ہیں، اور ان کا شکر نہیں کرتے جو موجود ہیں۔ اللہ شکر کرنے والے بندے کا دسترخوان کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ چھٹا نسخہ ہے نماز کی پابندی اور سورہ واقعہ۔ نماز رزق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز کے وقت لوگ سوئے رہتے ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں یعنی بھوک نہیں آئے گی۔ اس صورت کو آپ اپنے گھر کا معمول بنا لیں۔ اور آخر میں میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ نبوی طریقے ہیں جن پر عمل کرنے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ اللہ ہمیں صرف دنیا کی دولت نہیں بلکہ ایمان کی دولت اور رزق حلال نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو کمنٹ میں آمین لکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں رزق کی بے برکتی کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، جس کا لنک اوپر موجود ہے۔ آپ ویڈیو سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔